بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک مجھے سنا جائے گا، ان تمام سماعتوں کو مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے، امن، سلامتی، بھلائی کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے روزمرہ کے معمولات زندگی بہتر سے چل رہے ہوں گے۔ ایسی بہت سی خواہشات کہ جن کی تکمیل ہو یا نہ ہو مگر آرزو دل میں رہتی ہے، کوشش کر کے، ہمت کر کے، محنت کر کے وہاں تک پہنچنے کی تودع میں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ جو آپ کے لیے بھلا ہو وہ آپ کی زندگی میں جلد از جلد ہو جائے، ہوتا رہے، اور آپ سے وابستہ زندگیاں، رشتے، معاملات جو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، رکھتے تھے یا رکھتے رہیں گے، ان سے جڑی خوشیاں جو آپ کی ذات سے ہو کے جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کو ان کی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگر ہم اپنے بچپن کو مختصراً بیان کریں تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی کہ جو شاید یا یقیناً جن کے والدین، بڑے بہن بھائی موجود ہیں، وہ ان عادات کو بہتر سے بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ کچھ آپ کو بھی یاد ہوں گی اپنے بچپن کی باتیں، کوئی چوٹ، کوئی رونا، ہنسنا، کھیلنا، کسی کا زندگی میں شامل ہونا، کسی کا چلے جانا، کچھ نہ کچھ آپ کو بھی یاد ہوتا ہے، یاد رہتا ہے۔ اور بہت سے معاملات ایسے بھی زندگی میں ضرور آتے ہیں کہ فقط وہی یاد رہ جاتا ہے، وہ لہجہ یاد رہ جاتا ہے، وہ رویہ یاد رہ جاتا ہے، وہ بے مقصد سا اور بے مطلب سا غصہ یا نفرت یا رنج یا دکھ کہ آج اگر اس کو ہم سوچیں تو لگتا ہے کہ وہاں پر ہم غلط تھے، یاد کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ بہت سی یادیں اکٹھی ہو کے جس وجود کو ایک روح یا ایک سوچ بخشتی ہیں، وہ ہماری شخصیت کا ایک انگ بن جاتا ہے، ایک حصہ بن جاتا ہے، ایک وجود بن جاتا ہے، اور وقت آنے پر لوگ ہمارے بارے میں جو ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس میں بچپن کے اس تمام محرومیوں کا، خوشیوں کا، دکھوں کا، اس کی بھی سند میں کہیں نہ کہیں تعریف ضرور آ جاتی ہے، خواہ وہ ہماری احساس کمتری ہو، احساس برتری ہو، اچھا کھیل ہو، اچھا رونا ہو، اچھا ہنسنا ہو، اچھا چلنا ہو، چیزوں کا انتخاب ہو، میموری ہو، وے آف ٹاک ہو، کچھ بھی ایسا نہ رہ ضرور جاتا ہے کہ جس کو بعد میں آپ کے دوست احباب، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بڑے وہ اس چیز کو لازمی آپ کے آگے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، رہ رہ کے یاد آتا ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو صاحب اولاد کرتے ہیں اور آپ کے والدین کو وہ خوشیاں دکھاتے ہیں تو وہ چیزیں پھر اس میں بھی دیکھی جاتی تھی کہ بچپن میں آپ بالکل ایسے تھے، آپ بالکل یہی حرکت کرتے تھے، آپ کے بات کرنے کا انداز بالکل ایسا تھا، آپ روتے بھی ایسے تھے، آپ کے چلنے کا انداز بھی یہی تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بچپن کے بارے میں یاد دلانے والے تعمیری باتوں سے شروع کرتے ہیں کہ تخریبی باتوں سے شروع کرتے ہیں، وجہ علاج بن کے شروع کرتے ہیں یا وجہ اذیت بن کے شروع کرتے ہیں، آپ کی ذات کے اندر موجود احساس کمتریوں کو ختم کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں
یا آپ کو آپ کی لمیٹیشنز، حد یا آپ کس قابل تھے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے بیان کرتے ہیں، یہ اب ہمارے سامنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں لازمی نہیں کہ ہمارے والدین ہوں، بڑے بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے بچپن کی کچھ وابستگیاں ہیں، بچپن کی کچھ وابستگیاں تھیں یا رہیں گی، جس میں آپ کے دوست احباب بھی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے ماضی کو تھوڑا سا ٹٹول لیں، اپنے ماضی میں آپ لوگ جائیں، جا کے دیکھیں، آپ کو شناخت کے لیے، اپنی ذات کی شناخت کے لیے کبھی بھی ایسا مواد نہیں ملتا کہ جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہو یا آپ یہ محسوس کر رہے ہو کہ اس برائی کی وجہ جو تھی فلاں چیز تھی، اس برائی کا مین کوز یہ شخصیت، میرا رشتہ تھا، میرے رشتہ دار تھے، میرے سگے بہن بھائی تھے۔ آپ اس چیز کو کبھی بھی ڈرا نہیں کر سکتے، بے شک کچھ ایسا ہو بھی، پھر بھی آپ اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ رہی بات ایسا کیوں ہے یا ایسا ہے، ہم اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اپنی خامیوں کو پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اپنی خوبیوں کی طرف آتے ہیں، تو خوبیاں تو ہم اپنی بیان نہیں کر سکتے، وہ تو سامنے والا بتائے گا کہ آپ کے اندر اتنی خوبصورت تعمیری سوچ ہے کہ آپ اپنی ذات کو ہمیشہ کسی سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اگلے کی ذات، شخصیت کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ وہ تمام چیزیں اس کے لیے سوچ رہے ہیں، سوچتے ہیں یا سوچیں گے کہ جو میں نہیں کر سکا یہ شخصیت کر لے، یہ میری اولاد ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے۔ یا جب آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے اس ایج کے مطابق کہ جس ایج سے آپ گزر کے آ چکے ہیں، سائیکولوجیکل دیکھ لیں، کیسے بھی دیکھ لیں آپ، کہ پھر آپ بتاتے ہیں ہاں ہاں ایسے نہیں، ایسے تھا، ایسے نہیں، ویسے تھا، یوں نہیں، یوں کر لیں، ایسے نہیں، اس انداز سے کر لیں، تو یہ اب تبھی بتا پاتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ خود موجود ہیں، آپ کے اندر اس گزرے وقت کی کچھ تلخیاں، کچھ اچھی یادیں، کچھ میٹھی باتیں، کچھ پیاری باتیں، کتنی دفعہ روئے، ناراض ہوئے، کس طرح سے دیکھا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اکثر جب، بلکہ یہ ہم جو درمیان والا بھائی، اس میں تو یہ صفت نہیں تھی، باقی جو سب سے بڑا بھائی اور مجھ میں یہ صفت تھی، ہم ناراض بہت جلدی ہو جاتے تھے، جسے کہتے ہیں رس جانا، اور جب ناراض ہو کے پھر دیکھتے تھے کہ ابھی تک کوئی منانے کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور امی کو پتا تھا کہ میں جاؤں گی تو یہ تھوڑا سا روئے گا، پھر مان جائے گا۔ جو میرا بڑا بھائی تھا وہ عجیب و غریب قسم کی ضد کرتا تھا، اور اس کی ضد کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ اس ضد میں اپنے جسم کو اکڑا لیتا تھا۔ ایک دفعہ خالو میرے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، موجود تھے، تو انہوں نے والدہ کو کہا کہ آپ اس پہ گرم پانی ڈال دو، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جو گرم پانی ہوتا ہے نا وہ انسان کی ضد کو پگھلا دیتا ہے۔ تو امی نے کہا اچھا میں چلے ڈالتی ہوں، کہتے نہیں امی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں اس وقت موجود پاس ہی تھا، تو میں نے کہا ہاں یار گرم پانی، میں کہا گرم پانی کی دہشت اتنی ہے کہ اس نے پڑھنے سے پہلے اس کو پگھلا دیا۔ تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں پہلے کبھی گرم پانی نہیں آیا تھا؟ تو میں نے کہا میں ماں ہوں، وہ خالو ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ کیسے بھی کر کے معاملے کو ختم کروں۔ یہ جس چیز کے لیے ضد کر رہا ہے اس کی ضد کی ایک یاداشت ہے، ہر ضد کی ایک یاداشت ہوتی ہے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ضد کے پیچھے ایک یاداشت ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی ایکسپائری ہوتی ہے، پھر آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو اتنا یاد نہیں رہتا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضد آج بھی اسی چیز پر قائم ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے اندر بیرونی داغ آپ نے اپنے اندر لگانا شروع کر دیا اور آپ داغدار ہیں۔ کچھ لوگوں کو پڑھنے کی ضد ہے کہ ہاں میں نے ضد میں آ کے پڑھنا ہے، لوگ ضد میں آ کے بہت آگے تک نکل گئے،
وہ اپنی شخصیت کو مسخ کرنے کے بعد جس چیز کو آگے لے کے چلے اس میں آپ کا ہیومن بینگ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ نظر آئے گا کہ میں نے فلاں چیز کو چھوڑا. سیکریفائزز آپ کے سب سے پہلا آپ کی زندگی کا سیکریفائز آپ کی ضد اس کو وجود بخشتی ہے. نہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیکریفائز کیوں کریں. اور ہر ضد نیگیٹو نہیں ہوتی، پوزیٹیو بھی ہوتی. جیسے ہماری کوئی بہن بیٹی اپنے سسرال میں موجود ہے اور وہ بڑی تکلیف دہ زندگی گزاری، لیکن وہ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو نہیں بتا رہی، تو یہ بھی ایک ضد ہے. اور یہ ضد اس وجہ سے ہے کہ میری وجہ سے میری فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہو، وہ کوئی دکھ درد نہ دیکھیں، وہ پریشان نہ ہوں، ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو وہ اس ضد پہ آ کے اس چیز کو اپنی ہمت، اپنی جرت اور اپنی جتنی بھی اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے وہ تمام انرجی کو لگاتے ہوئے روکنے کی کوشش کرے گی، خواہ سے انتہائی تکلیف میں رہنا پڑے یا جیسے بھی ہے. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں ہے اور میں کیا یہاں سے چھوڑ کے کس طرف جاؤں. اور آپ کے اوپر باس کا پریشر ہے، باقی سینئرز کا پریشر ہے، اور آپ اس کو بیئر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ضد ہے، مجبور ضد ہے، آپ کی مجبوری کی ضد ہے، جس کو آپ ایک سمت سے روکتے چلے آ رہے ہیں. اور ہر ضد کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. وہ ری ایکشن کسی بیماری کی صورت میں آپ کے اندر آ جائے، کسی بہتری کی صورت میں آپ کے اندر اس کا ری ایکشن آ جائے، نیگیٹو آ جائے یا پازیٹیو آ جائے، وہ آئے گا لازمی. کیونکہ ہماری ذات کے بکھرنے میں جو پہلی ٹھوکر یا پہلی ٹھیس ہوتی ہے، اور وہ اس شخص سے لگتی ہے یا اس طرف سے یا سمت سے آتی ہے کہ جس کو ہماری زندگی زبانی یاد ہو جاتی ہے، ہماری عادات و سکنات زبانی یاد ہو جاتی ہے، اور ہم ان سے اپنی وابستگیوں کو، اپنے تمام تر معاملات کو اس طرح سے شیئر کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا عکس ہے. تو وہ پہلی ٹھیس ہوتی ہے، ٹھوکر ہوتی ہے، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. آپ اس طرح سے بکھر جاتے ہیں کہ جیسے اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو کہ گاڑی کا کبھی آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھا ہو تو بعض سکرینز ایسے ٹوٹتی ہیں کہ جیسے وہ چھوٹے چھوٹے اسمال پیسز کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں. اور کچھ سکرینز آپ کو ایسی آتی ہے کہ اس میں لائنز شو آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی. تو اب یہ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ جتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زیادہ ہوں گے، ہمارے لیے اس کو ویولائز کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا، اس کے اس پار دیکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا، جبکہ ہم لائنز والے کے شیشے سے دوسری طرف پھر بھی کچھ بہتر دیکھ سکیں گے. تو یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کے اندر جو سوچ ہے، جو خیال ہے، جو خیالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کا آپ کی زندگی پر جو اثر آتا ہے، جو آپ لے کے آتے ہیں، جو آپ کی ضد ہے، وہ کیا تاثر دے کے جا رہی ہے آپ کو. ضد میں شادیاں ہوتی ہیں، ضد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ضد میں قتل بھی ہو جاتے ہیں، ضد میں آپ تعلیمی اپنی قابلیت کو بھی بھرپور طریقے سے ابھار لیتے ہیں، ضد میں آپ ایک بزنس مین بھی اچھے بن جاتے ہیں، ضد میں آ کے آپ اپنی زندگی کو تباہ بھی کر لیتے ہیں، ضد میں آ کے آپ اپنی اصل شخصیت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مسخ بھی کر دیتے ہیں، ضد میں آ کے آپ اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو اتنا بہتر بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو پہننے کا اندازہ نہیں تھا، اس کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس کو یہ نہیں تھا، اس کو وہ نہیں تھا، اور ناؤ یہ بہت بہتر ہے. اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے نصاب کی کتابوں میں وہ ساری پرانی کہانیاں پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ وہی ہے، مرچی اسٹوری اینڈ
اس جیسی ساری چیزیں. تو ایک میرے جیسی جاہل تھا تو اس نے ماسٹر صاحب سے کہا، یہ آئی واز ان 7th کلاس، تو کہ سر جی یہ جو کہانی ہے میرا بڑا بھائی کہتا تھا یہ اس نے بھی پڑھی ہے، اور جو اس سے بڑا تھا اس نے بھی پڑھی تھی. سر جی ابو کہتے ہیں یہ کہانی میں نے بھی پڑھی تھی. تو ماسٹر صاحب نے آگے سے کہا کہ ہن بچوں کی کرنا ہے. سر جی یہ مرچی مرا کیوں نہیں ابھی تک؟ ابو کہتے ہیں میرا باپ بھی مر گیا، سر میرا ایک بھائی بھی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، لیکن یہ کیوں نہیں مر رہا، اس کا واقعہ ہر کتاب میں کیوں رہتا ہے؟ تو ماسٹر صاحب نے کوئی بڑا یعنی کہ جاہلانہ جسچر نہیں دیا، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کہانی ہے، اصلاحی کہانی ہے، یہ میسیج ہے. میسیج نہیں مرتے، پیغام نہیں مرتے. ہمیشہ جن کے لیے وہ پیغام ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی باری پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کہانی کو فقط کہانی ہی سمجھ کے سن کے بھول جاتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے نہیں. اس کے کرداروں کا موقع محل کے مطابق جو ایکٹ اور ری ایکٹ ہوتا ہے اس سے آپ کچھ سیکھتے نہیں. کوئی شخص اپنے کلام میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے کلام کو سن کے اس کے ردیف اور قافیے کے مکس اینڈ میچ کو آپ بہتر انداز سے تو اپریشیٹ کر دیتے ہیں، لیکن کس کرب سے، کس درد سے، کس دکھ سے وہ لفظوں کو جوڑ پایا تھا ہم موسٹلی اس حد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس حد تک نہ پہنچ پانے کی کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ اگر ہم محسوس کریں، اگر ہم محسوس کروائیں، اگر کوئی اور محسوس کر کے ہمیں محسوس کروائے، تو ان سب کے اندر کبھی ہمارے سر کی چادر نہیں رہتی اور کبھی وجود کے کپڑے نہیں رہتے، کیونکہ پھر بول اس کی کورٹ میں ہوتی ہے، پھر اس کے الفاظ ہوتے ہیں، پھر اس کے خیالات، تصورات، سب کچھ سامنے والے کے ہوتے ہیں. موقع ہم دیتے ہیں، ہماری ضد، ہماری جھوٹی انا، ہماری سچی انا یہ دیتی ہے. اگر ایک ڈاکو کے اوپر بے شمار فلمیں بنتی ہیں تو وہاں پہ مرزا غالب پہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور بنا ہے. 10 کمانڈمنٹ مووی بھی بنی ہے. یہی تو دیکھنا ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ کس چیز کو کس مقدار کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں. جب ایک رائٹر کسی کے کہنے پر کہانی لکھتا ہے اور جب ایک آمدی رائٹر جس کو آمد ہوتی ہے وہ کہانی لکھتا ہے، ان دونوں کی کہانیوں میں، خیالات میں، تصورات میں معاشرہ کیا چاہتا ہے وہ پیڈ رائٹر کے اندر آپ کو محسوس ہوگا. اور جن کو فی البدی آمد ہوتی ہے، جو آمدی رائٹر ہیں، وہ اپنی آمد کے مطابق اپنے خیالات، تصورات اور اپنے آپ سے کہی ہوئی، اپنے اندر سے سنی ہوئی باتوں کو، آوازوں کو مکس اینڈ میچ کرتے ہوئے جب وہ ڈرا کرتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے. وہ کہانی آج اگر سمجھ نہیں آ رہی تو شاید آنے والوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئے. بہت سی بے شمار سرمایہ سے بننے والی موویز جو ایک وقت پر فلاپ ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کہانیوں پہ باقاعدہ تھیسز لکھے گئے. کیونکہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال میں اس طرح سے بھی دیتا تھا، اپنے والد صاحب سے ڈسکشن کرتا تھا کہ اگر یہ موبائل فون 1820 میں ہوتا اور میرے پاس ہی ہوتا، میں اس دور میں ہوتا، میں یہاں سے پیچھے چلا جاتا، میں جا کے موبائل پہ بات کر رہا تھا، تو لوگ مجھے کیا سمجھتے؟ اب وہ کہتے یار تمہیں مار دیتے یا تمہارے بیعت ہو جاتے، تمہیں کوئی جن شن سمجھ لیتے یا بابا سمجھ لیتے تمہیں، کیونکہ ہم تو ماننے والوں میں سے نا، منوانے والوں میں سے تو پتہ نہیں کوئی ہم میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ جب ہم نے کمپیوٹر ہمارے آفس میں آیا، آ کے اس کو دیکھا، اس کے لیے جب اے سی لگ گیا، تو میں نے، جو میرا سینئر تھے راجہ صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یار میاں اے بے جان چیزیں بتی نہ چلتی ہے،
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ AC ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ है ज़रूर। तो वाले साहब कहते हैं जी मैं, आप तो सिर्फ AC को देख रहे हैं, मैं तो जिसके सामने जिसने इसको ऑपरेट करना, जो उसके लिए चेयर आई है, मैं तो उसको देख रहा हूँ कि ये वाकई ख़ास चीज़ है और ये आने वाला वक्त इसी का है। तो वहाँ पर एक चपरासी था, अब्बू उसका नाम भला सा लेते हैं, मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। तो वो कहते जी कि मेरी बड़ी कोशिश होगी कि जो मेरा बच्चा है वो इसको चलाना सीखे। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार वैसे गल तेरी ठीक है, तेरा बच्चा नू चला लेगा, लेकिन एनी छेती यदि रुल पेगी कि नहीं पेगी, ये बात की गल है। यानी कि ये इतना जल्दी ये हर किसी के पास इसकी एक्सेस होगी या हर किसी के पास ये ईज़िली पहुंच पाएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो ये नवाबों की गेम है। और ठीक इसी तरह के जब स्नूकर गेम जब ब्रिटेन के अंदर या ब्रिटिश पीपल या और भी मुल्कों में अच्छे रॉयल फैमिलीज़ की गेम थी, क्रिकेट रॉयल फैमिली की गेम थी, हर चीज़ जब वजूद पा लेती है, किसी एक फ़र्द वाहिद की एक्सेस में आ जाती है, किसी एक दिमाग के सोच के तसव्वुर में आ जाती है, फिर उसका बाहर आना बाहर लाना थोड़ा सा देर ज़रूर उसमें हो सकती है, लेकिन वो आएगी ज़रूर। एक घर से दूसरे घर तक, एक दर से दूसरे दर तक, एक इलाके से एक गली से दूसरी गली, एक इलाके से दूसरे इलाके में, शहर से दूसरे शहर, मुल्क से दूसरे मुल्क, फैलेगी ज़रूर, आएगी ज़रूर। वो आपकी कोई खेल तमाशा वाली चीज़ हो, आपकी ज़रूरत की चीज़ हो, बस देखना ये होता है कि आज जो मेरे पास है, जो मेरी एक्सेस में चीज़ है, अगर ये मुझसे बहुत पहले या मेरे बचपन में अगर ये चीज़ मेरे पास होती तो शायद मैं उस तरह से इसको इस्तेमाल ना कर पाता, या शायद मैं इसको कबूल ही ना कर पाता। और जब तक हम किसी भी दुख दर्द तकलीफ़ को तस्लीम नहीं कर लेते, उसके इफ़ेक्ट हम पे नहीं आते। ये जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं, चले गए हैं, खो गए हैं, रिश्ते दूर हो गए हैं, तनाव खिंचाव, जब तक हम इनको तस्लीम नहीं करते, ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स हम पर ज़ाहिर नहीं होने देते। जब हम तस्लीम कर लेते हैं, उसके बाद से फिर उनके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक तनावर दरख्त की सी सूरत में नज़र आने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी खोखली रवैयों से, खिंचाव से, तनाव से, अपनी बात को सही से डिलीवर ना करने की वजह से, किसी की बात को सही तरह से ना समझने की वजह से, और सबसे ज़्यादा ज़िद की वजह से खोखली होती है, दीमक ज़दा होती है। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि किस ठोकर से या नॉकिंग से हम बिखर जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। हमारे ही इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में सोचों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, वो सोचते बहुत ज़्यादा है, वो जितना सोचते हैं वो उतना खोजते नहीं। यहाँ पर आके जब आप डिसबैलेंस होते हैं, आपका बैलेंस आउट होता है कि आप फ़कत सोच रहे हैं, खोज नहीं रहे, या आप फ़कत खोज रहे हैं। भाई क्या खोज रहे हैं? ये सोच रहे हैं आप। तो ये जब डिसबैलेंस होता है तो इसके असरात आपकी अपनी ज़ात पर कभी भी नहीं आएंगे। जो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं, जिनको आपसे प्यार है, जो आपके बगैर नहीं रह सकते, या जिनके वजूद का आप हिस्सा हैं, उनको इसकी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर आप, बड़ी मिसाल पहले भी सुनी होगी कि आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं और वहाँ पे बेशुमार शहरों के नाम लिए जा रहे हैं, चले इलाकों के नाम लिए जा रहे हैं, और बार बार कहा जा रहा है और आपको नहीं पता कि आपने जाना कहाँ पे है। तो जितने मर्ज़ी सुपरवाइज़र या बस कंडक्टर्स जो हैं, वो आपके पास आएँ, आपको मुखातिब करें, आपके आगे उन शहरों के, इलाकों के, गांव के नाम लें, जब आपको पता ही नहीं आपने कहाँ जाना है, तो आप किस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? अपनी चॉइस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी जो इनर वॉइस है कि यार आई वांट टू गो
بس مجھے جانا ہے. یہ فلم نہیں ہے کہ کہاں پہ جانا ہے لے جاؤ، مجھے نہیں پتہ میں نے کہاں جانا ہے. یہ کوئی درگاہ نہیں ہے کہ سکون قلب کے لیے آپ کسی بس میں بیٹھ رہے ہیں. آپ کو آپ کی منزل کا اگر پتہ نہیں ہے، یا آپ اپنی منزل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، یا آپ اپنی منزل کے بارے میں کھوجتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. یہ تو یہ بات ہے کہ جو آپ اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں اور کھوج نہیں رہے ہیں، یہ وہ والی بس ہے. سوچ رہے ہیں کہ بس میں بیٹھنا جانا ہے، بھئی جانا کہاں پہ ہے؟ سوچ رہے ہیں کہ یہ بس جب اپنی منزل پہ پہنچتی ہوگی میں نے وہاں تک جانا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ میں آیا کیوں. اس کے بعد سوچوں گا کہ میں کیوں آیا ہوں. پہلے جہاں پہ آخری جگہ پہ رکے گی میں ادھر پہنچ کے یہ محسوس کروں گا، دیکھوں گا کہ بھئی اس نے کیا ایفیکٹ کیا ہے. اس کے بعد میں کوئی رائے لوں گا. تو جناب، اپنے آپ پر رحم آپ ہی نے کرنا ہے. خود پہ ترس بھی آپ نے خود سے ہی کھانا ہے. اپنے اندر سلیقے کو زندہ بھی آپ نے رکھنا ہے، اور اس سلیقے کو آگے ڈسٹریبیوٹ بھی آپ نے کرنا ہے اپنی اولاد میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں. کبھی محسوس کریں کہ آپ کو لوگ یہ نہیں کہتے آپ بہت بولتے ہیں، یا آپ کو یہ نہیں کہتے یار آپ بڑا چپ رہتے ہو. آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ بہت مطلبی ہو، سیلفش ہو، یار آپ کا دل بہت بڑا ہے. اس جیسے کچھ نہ کچھ تو آپ کو کوئی وہ نام ملے ہوں گے، لقب آپ نے حاصل کیے ہوں گے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے. یا اگر آپ کی بچپن کی سہیلیاں، آپ کی کزنز، آپ کے دوست، آپ کے بھائی آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے رکھتے ہوں گے، اس رائے پہ چلنے والا، یا اس رائے کو ایکسیپٹ کرنے والا، یا اس سے ڈینائی کرنے والا جو شخص آپ کے سامنے آتا ہے، یہ وہی آتا ہے کہ جس نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی ہوتی، جس نے اس وقت ان سے ضد نہیں لگائی ہوتی. پھر وقت بتاتا ہے کہ میرے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک شخصیت، وجود، روح پھونکی گئی تھی ایگزیکٹ اسی دماغ کے ساتھ، وہ اصل چہرہ یہ رکھتی ہے جو میرا ہے. میں یہاں تک بھی اس بارے میں جانتا ہوں کہ میرے اپنی ذات کے ساتھ ہوا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ چلنے والے، میرے ساتھ رہنے والے میری وجہ سے کوئی ایسی دقت میں آئے کہ کچھ اسپیشل میرے لیے چیزیں منگوائیں، پکوائیں. اگر میں لاہور سے ٹورڈ اسلام آباد آیا ہوں، لاہور سے ٹورڈ ایبٹ آباد گیا ہوں، لاہور سے ٹورڈ ملتان گیا ہوں، ساہیوال گیا ہوں، ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز کے اوپر، میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے لیے کوئی بہت اسپیشل چیز کی جائے. بھئی اسپیشل نہیں، مجھے میرے جیسے رہنے دے، کہ مجھے یہ اب چکن یہ کھانا نہیں، ہماری مہمان نوازی. اور اسی واش روم جس میں میں گیا تھا، اس کا ایک دروازہ ایک اور روم کو لگتا تھا، اور ایک جس میں میں ٹھہرا ہوا تھا. تو وہ جو انکل اور آنٹی تھے وہ یہ باتیں کر رہے تھے، چلو جا کے اپنی ماں نو تو نہیں کہے گا نا کچھ کھوایا نہیں سی. میں ان چیزوں سے تھوڑا سا فیڈ اپ ہو جاتا تھا کہ یار اس نے کیا بات کر رہی ہے. میں نے جا کے امی کو بتانے نہیں، میں پتہ نہیں اس کو بیچاری کو یہ بھی پتہ کہ نہیں پتہ کہ میں یہاں پر آیا ہوں. میں تو اپنے ویسے آفس کے کام سے آیا تھا، تو میں نے کہا چلے ملتا چلتا ہوں. یہ لوگ میری ماں سے جب ملتے ہیں یا میرے گھر والوں سے ملتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ضدیں ہیں نا ہمارے اندر، یہ ہماری شخصیت کو کیا ٹاپ پہ لے کے جائیں گے. کتنی آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیجئے، جھک جائیں اس کے آگے، پوچھیں کہ اگر بل گیٹس کی ونڈو پہلے دن ہی نہ چلتی، آئی فون فلاپ ہو جاتا، تو انہوں نے اتنی موٹی کتابیں اپنی سوانح عمری کی لکھنی تھی؟ کیا غریب کے گھر پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب مر جانا جرم ہے؟ بھائی کیا ہو گیا تمہیں یار؟ ہم نے ایک ضدی انسان کی ضد نے اس کو ایک مقام تو دے دیا، آفٹر ڈیتھ دیکھیں گے کیا لے کے جاتے ہیں. علم کے پہاڑ چھوڑ گیا. یہ مشترکہ علم ہے. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب یہ بات سنیں گے، آپ کو فخر ہونا چاہیے
کہ آپ جن کی عالم سے ہیں، آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم بہت بہتر ہیں، ہم بہت سو سے بہتر ہیں، لیکن ہم اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہ جانے کیوں یہ باتیں اتنی زیادہ انسپائر کر جاتی ہیں، اور ہم ایسے ایسے لوگوں کی کوٹیشنز دیتے ہیں، میں خود بھی دیتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں دیتا ہوں، کہ جن کی زندگیوں میں یا جن کے رہن سہن اور انداز میرے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ اگر آپ کی ونڈو فرسٹ ڈے ہی نہ چلتی، جس طرح آپ کے پسینے چھوٹ گئے تھے کہ جب آپ کی ونڈو رکی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، اسٹیج لگا ہوا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واٹ از نیکسٹ، آپ کا اپنا ساتھی آپ کو چھوڑ گیا تھا، یہ پاگل ہے، یہ اپنی ضد کے اندر کر رہا ہے، جو اس نے اپنے استاد کے لیے ایک اپنے اندر ریونج رکھا تھا، یہ آفٹر دیٹ یہ چیزیں سامنے آئیں گے، تو کیا ہوا؟ اسی ونڈو میں پھر وائرس بھی آیا۔ کیا کسی اللہ کے ولی کے اندر آپ نے وائرس دیکھا آج تک؟ وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے نا، اللہ کے حکم سے اس کو وہ چیزیں واضح ہونا شروع ہوئیں، اس دنیا کی اور آخرت کی وضاحتیں اس کے سامنے اللہ پاک نے کھولی، اس کو نظر آنا شروع ہوا، وہ اللہ رب العزت کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے۔ ان کے اندر وائرس نہیں آیا، شیطان نے بڑی کوشش کی، ورگلایا، وائرس نہیں آیا، اس میں وائرس آ گیا، موبائل فون ہینگ ہو رہے ہیں۔ یہ جو ضد کی پیداواریں ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں سپیڈ بریکرز ہمیشہ رہتے ہیں، اور جو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے یار، ٹھیک ہے آپ نے بات کہہ دی، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، وہ کام کر جاتے ہیں کہ جن کو دنیا صدیوں یاد رکھتی ہے، خواہ ان کی شاعری ہو، خواہ ان کی ناکامی ہو، خواہ ان کی کامیابی ہو، خواہ ان کا کوئی بچھڑ گیا ہو، ان کے اندر ضد کبھی بھی پروان نہیں چڑھتی۔ ان کے اندر جو چیز پروان چڑھتی ہے وہ ان کی حقیقی شخصیت ہوتی ہے، جو ہر منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ آپ کا وقت بٹا ہوا ہے، جس میں آپ کی عبادات بھی شامل ہیں، آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کا وقت شامل ہے، آپ کے کھیلنے کودنے کا وقت شامل ہے، آپ کی ذاتی ضروریات زندگی کی ترسیل کا بھی عمل اسی کے اندر ہے، تقسیم کا عمل بھی اس کے اندر ہے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، تمام چیزیں آپ کے اندر فکسڈ ہیں، اور ان سب کا آپ پہ حق ہے کہ وقت آنے پر آپ نے ان کو کرنا ہے۔ اب آپ اگر میرے جیسے میں بڑا ڈھیلا ڈھالا لیزی سا بندہ ہوں، وقت پہ آج تک نہیں میں پہنچ سکا کہیں پہ، تو اگر آپ اس کا نام کیا اپنی غلطی کوتاہی کی وجہ سے ایسا کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ یہ کس کا بھلا کریں گے آپ؟ اگر آپ ضد میں آ کے نہیں میں نے یہ کرنا ہے، نہیں میں کروں گا، اور پھر آپ اس ضدی بچے کی طرح آپ اسی ڈائی کا پیس بن جاتے ہیں، تو اگر آپ کی ضد یہ آ جائے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، میں نے اس کے ساتھ برا کرنا ہے، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا میں سب کے ساتھ ایسے کروں گا، تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایک ایسی مثبت معاشرے میں اپنا مثبت مقام ہمیشہ کے لیے چنوا سکیں گے، رکھ سکیں گے۔ ہٹلر صاحب کو دنیا واقعی یاد رکھتی ہے، ابھی بھی یاد رکھتی ہے، ضد کا نتیجہ ہے نا، ہیروشیما ناگاساکی ضد کا نتیجہ ہے، بٹوارے ضدوں سے ہوتے ہیں۔ سال ہر سال مسلمانوں نے حکومت کی، ابھی کیا تھا، کیوں نہیں کر سکتے تھے حکومت؟ ضد تھی، بھائی سے بھائی کی جنگ، ضد، بادشاہ کے دونوں بچے ضد، لڑ پڑے، ایک مر گیا، ایک نے حکومت الٹا دی۔ ہماری اپنے یہاں پر جمہوری حکومت ہے، فوجی حکومت آ جاتی، کیا جی مشرف صاحب کی ضد۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ کی ہر ضد آپ کے لیے مثبت ہے یا مثبت ہو کے رہے گی؟ دوبارہ سے اپنے بچپن میں جائیں، دوبارہ سے خود کو مخاطب کریں، اپنے اس معصوم سے گالوں کو اپنے ہی ہاتھوں میں آنکھیں بند کر کے لے کے دیکھیں، کیا وہ معصوم یہی ہے کہ جو وہ معصوم اس وقت
رکھتا تھا، سوچتا تھا اس کی عمر کے مطابق، اس کی فیلنگز کے مطابق، کیا اس کو صحیح سے ٹریٹ کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا، کون سی خامیاں رہ گئی تھیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا۔ ان خامیوں کو آپ اپنی اولاد پر لگائیے گا، ان میں وہ چیزیں مت آنے دیجیے گا، ان کو دیجیے گا نا اسی طرح سے وقت، موبائلوں کو سائڈ پہ رکھ دیجیے گا، لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھ دیجیے گا۔ اتنی تیز زندگی کو تھوڑا آہستہ کرنے کا کوئی سوچ تو آپ کے پاس ہوگا نا، جیسے والیوم سلو کرتے ہیں، کوئی زندگی کو بھی تھوڑا سلو کرنے کا کوئی چیز آپ کے پاس اعلیٰ ہو سکتا ہے ہو، آپ نہیں کر سکیں گے۔ ہر دور میں ہر دور کا حساب لیا جائے گا۔ مجھ سے میرے مرنے کے بعد جو حساب کتاب ہوگا، ان سوالات میں میرے موبائل کا استعمال کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے کیا کیا دیکھا اس میں وہ بھی پوچھا جائے گا، میں نے کمپیوٹر پہ کیا کیا دیکھا تھا، کون سی ونڈو میں نے چوری کر کے کی تھی، کس کا میں نے کی، کون سی ویب سائٹ سے جا کے، کس ہیکر سے جا کے مانگی تھی، سب پوچھا جائے گا۔ کن کی تصویروں کے ساتھ کون سی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ مگر یہ خواہش جاگی کیوں؟ ایکسیس تو تھی مگر شعور نہیں تھا۔ بھئی وہ کیسے ہوتا؟ میرے والد صاحب نے تو کوئی ایسا کمپیوٹر یوز نہیں کیا تھا، ایسا اسمارٹ فون یوز ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے جو دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے کہ یہ گناہ ہے جی، موبائل یوز کرنا گناہ ہے۔ تو کتنے عرصے تو ابو نے موبائل ہی نہیں لیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ترتیب کو اس معصومیت سے باہر لے کے آنا، وہاں سے شروع کرتے ہیں، اپنا خود سے احتساب کرتے ہیں، ان ضدوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، تھوڑا ریلیکس کریں، کہ تاکہ جب آپ جھکیں اس وحدہ لا شریک کے سامنے تو آپ کا اصل چہرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے ہے وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہوگا۔ 2 + 2 4 کے پیچھے آپ نہیں بھاگیں گے، اپنے آپ کو سمیٹیں گے، خوبصورتی سے سمیٹیں گے، اچھے انداز میں سمیٹیں گے، اسی شخصیت کو دوبارہ آپ اپنے اندر قائم کریں گے۔ اس ضد کا صلہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے، اپنے دوست احباب کو دیں گے، اپنے جونیئرز کو دیں گے، اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں گے آپ، کہ نہیں یار، میری ضد نے مجھے بے شمار ڈگریاں تو دے دیں، مگر میرا بچپنا، میری جوانی راستے میں کہیں پہ رہ گئی، میری ضد نے مجھے اندھا کر دیا، اور میری آنکھوں سے باپ سب لوگ دیکھ رہے ہو مگر میں اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں، کب، کہاں، کیسے میری ضد میں وائرس آ گیا، اور اس وائرس کی وجہ سے میری معصومیت، میری شفافیت، میری سچائی، میری دانائی، سب کی سب کرپٹ ہو گئی، اور میں جو اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا تھا، بلکہ ابھی تک ہوں یا سمجھتا رہوں گا، میں حقیقت میں ایک ایسا درخت ہوں کہ جس کی لمبائی بہت اونچا تک، بہت اونچا، مگر اس پہ پھل نہیں لگ سکتا، میں کسی کو سایہ نہیں دے سکتا، مگر جو بیج بو رہا ہوں، میرے ساتھ ایک اور اتنا اونچا درخت لگ جائے گا، اس کے ساتھ ایک اور لگ جائے گا، جب یہ زیادہ درخت لگ جائیں گے تب تمہیں چھاؤں ضرور آئے گی مگر پھل نہیں ملے گا۔ یہ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں چیزیں، سمجھائی جاتی ہیں چیزیں، اور ہم بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں ان باتوں کو، ہاں جیسے ایڈ چلتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ خوف آپ کے اندر کبھی جیت نہیں لے کے آ سکتا، مگر جیت آپ کے اندر خوف ضرور لے کے آ سکتی ہے کہ آج میں جیتا ہوں، کل مجھ سے کوئی اور جیت جائے گا، اور جب آپ اس جیت اور خوف کو ایک طرف رکھتے ہوئے
اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی سوچوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہوئے خالصتاً خلوصتاً محنت کرتے ہیں، تو جو اس کا اجر عظیم ہوتا ہے وہ ایک جیت سے آپ کو بہت سو جیتوں تک لے جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور جس خوف کو، جس ڈر کو ایک ماں اپنے بچے کے ذہن میں ڈال کے اس کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے تاکہ وہ کھائے پیے، اور اس کے لیے یہ غذا ضروری ہے، اور وہ اس غذا کو پسند نہیں کر رہا یا کر رہی، تو جو ایک فلاں چیز آ جائے گی، ڈوگی آ جائے گا، بابا آ جائے گا، جائنٹ آ جائے گا، جیسے میں کہتا تھا اپنے بچوں کو جائنٹ آ جائے گا، کتنا عرصہ تو اسی کا نہیں پتہ چلا کہ اگر آ جائے گا تو کیا ہوگا، اگر نوکنگ ہو جاتی ہے ایک دم سے، باہر کوئی بھی نہیں تو کیا ہوگا۔ بس ہم نے بھی وہ کہیں سنی باتوں کو نئے نام دے کے، نئے جذبے دے کے، نئے احساسات دے کے آگے کی طرف چلا دیا۔ چلتے رہے، آج بھی چل رہے ہیں، کل بھی چلیں گے، اس میں نقصانات کریں گے، اس میں فائدے ہوں گے، اس میں کئی بار ٹوٹیں گے، کئی دفعہ شکوے شکایات بھی کریں گے، کئی دفعہ نامعلوم دکھوں کو اپنی ذات کے اندر ہم لوگ اس طرح سے محسوس کریں گے کہ ہمارا قیمتی وقت ان محرومیوں کی ماتمداری میں گزر جائے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں فقط کرنا ہی نہیں ہے، بہت کچھ کرنا ہے، سب کی خیر مانگنی ہے، سب کی خیر چاہنی ہے۔ ایک ضدی شخص تو نہیں سب کی خیر مانگ سکتا، وہ تو ضد میں ہے، وہ کیوں خیر مانگے؟ بہرحال یہ زندگی ہے، اسی زندگی کو آپ نے اپنے حساب سے بھی لے کے چلنا ہے، اور فقط اپنے حساب سے ہی نہیں بلکہ اس نے آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ کو اس مقام تک، آپ کے اینڈ سٹاپ تک لے کے آنا ہے۔ آپ کی مرضی ہو نہ ہو، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ سمجھیں نہ سمجھیں، آپ سوچیں نہ سوچیں، اس نے آپ کو وہاں تک ضرور لے کے آنا ہے۔ جن جن لوگوں سے میں آج مخاطب ہوں، جہاں جن میری قابل عزت محترم سماعتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اس آواز نے وہاں تک پہنچنا تھا۔ جو دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان سے جو ایک آواز کا رشتہ، ایک دعا کا رشتہ، ایک عزت و احترام کا رشتہ بننا تھا، وہ ایسے ہی بننا تھا۔ کیونکہ یہی زندگی ہے۔ اس زندگی کو آپ نے کیا مقام دینا ہے، یہ زندگی آپ کو کیا مقام دے گی، آپ ایک دوسرے کو کیا مقام دیں گے۔ اگر آپ کو وقت ملے، اپنی ذات کو اپنے اندر موجود اس کٹہرے کے اندر ضرور کھڑا کیجیے گا، اس سے معافی مانگ لیجیے گا، اپنے آپ سے معافی مانگ لیجیے گا، کہہ دیجیے گا کہ میں نے تجھ سے تیری عمر کے حساب سے، وقت کے حساب سے جن چیزوں کو چھینا، نوچا، ایک انا کی خاطر، ایک ضد کی خاطر، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو ہم روبوٹ کی اسی طرح اپنے آپ کو لیے پھرتے ہیں، یہ ہماری غلطی نہیں ہے۔ ہمیں بھی پھر جب ہم اپنی ضد پہ آئے تو معاشرہ اپنی ضد پہ آیا، تو معاشرے نے بھی اٹھا کے ہمیں اس ترقی کی اس صف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر کرتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو مرتے ہیں۔ حساب کتاب تو وہی ہے، نظام وہی ہے، سب چیزیں وہی ہیں، موڈیفائی ہوتی چلی جائیں گی۔ امی کو جہیز میں جو ٹی وی ملا تھا وہ پھاٹک والا تھا، اس کی 4 ٹانگیں تھی، بڑی خوبصورت سی، چمکیلی سی۔
اس کے وہ جب دونوں شٹر بند کرتے تھے تو ایک اس پہ تالا بھی ایک وہ کی سی بھی ایک تھی، وہ بھی اس پہ لگتی تھی، وہ کھلتا تھا، وہ ایک اسپیشل ایک پی ٹی وی کا ایک وہ ساؤنڈ آتا ٹوں 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 یوں کر کے، اور بلیک اینڈ وائٹ دور تھا. تو میں نے ممی سے پوچھا کہ جب یہ دبئی سے ٹی وی آیا سونی والا کلر ٹی وی ود ریموٹ کنٹرول، تھوڑا قسم کا ریموٹ تھا اس کا، ریڈ سی لائٹ اس کے پر وہ چلتی تھی، پر نمبر تھے 12 چینل تھے اس کے، 6 بٹن اوپر تھے 6 بٹن نیچے تھے ٹی وی کے اندر، بٹن دباتے تھے اندر چلا جاتا تھا، ٹی وی بند ہو جاتا تھا، بٹن دباتے تھے ٹی وی. اور ہم لوگوں کو بڑا امپریس کرتے تھے کہ جناب یہ بٹن، وہ لوگ آ کے محلے دار جب آ کے بیٹھتے تھے ہم چینل بدل دیتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس پہ بھی ضد ہوتی تھی، سب سے بڑا بھائی کہتا تھا ریموٹ میرے پاس ہوگا، اس سے چھوٹا کہتا تھا میرے پاس ہوگا، میں بھی چوں چوں کرتا تھا میرے پاس ہوگا. تو یہ ساری چیزیں. اور میں نے امی سے پوچھا، میں نے کہ جب یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ بھی یہ کلر ٹی وی آئے گا؟ تو امی آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا، میں کہ دیکھ لیں پھر آپ. پھر وہ بہت ابھی اس کے بعد کی بات کروں کہ میں بس موبائل لیا 3310، جو 4 آنے 8 آنے 10 پیسے 5 روپے 10 روپے 100 150 500 جوڑ کے جو پیسے تھے بس موبائل لیا 3310. تو امی کو میں نے دکھا، اس پہ مجھے کسی نے پھول سینڈ کیا، تو میں نے کہا امی یہ دیکھیں پھول آیا، دیکھیں یہ کیا، دیکھا پھول. پھر ایک وہ میسیج آیا تھا، بلنک ہوتا تھا، لائٹ اس کے اندر چلتی تھی، میں کہ یہ دیکھیں کیا ہو گیا. تو مجھے آج بھی یاد ہے والد صاحب نے کہا تھا اس کے اوپر بہت جلد آپ تصویریں دیکھو گے، ایک دوسرے کے ساتھ روبرو بات کرو گے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ریولوشنز آنے والے ہیں کہ جس کا فقط تصور کیا جاتا تھا. ہم تو وہی تھے کہ جو صبح مستنصر حسین تارڑ صاحب چاچا جی بن کے جب آ کے ہمیں کارٹون تھوڑا سا دکھا دیتے تھے تو اس پہ ہم بچے بہت خوش ہو جاتے تھے. اور کئی دفعہ وہ جو پاجی ٹانگے والے ہمیں اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے تھے وہ ہم پہ بڑا تپ جاتے تھے. پھر تہاڈیاں ماواں کہندیاں نے کہ ساڈی وجہ تو دیر اسکول پہنچے ہو تے آپ تانوں کارٹوناں دے اگے بٹھا دیندیاں نے. تو یہ چیزیں بھی ساری جدت تھی. اگر بھائی اس طرح آنکھیں پھاڑ کے میرا دیکھتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یار اگر ادھر کچھ ہو جائے کوئی دھماکہ ہی چل جائے، یہ تو اس کے اندر غصہ ہے، وہ کیا کر کیا رہا ہے ایسا، یہ کس بات پہ ہنس رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہیں. اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم ضرور اس میں کوئی موڈیفیکیشن کر سکیں، کچھ بہتری لا سکیں. ہمیں تو ضدوں کے علاوہ کچھ اور سمجھ ہی نہیں آیا. ہمیں ضد نہیں، ہمیں شوق کی ضرورت ہے. ہمیں اس شوق اس لگن کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو کے معاشرے میں امن سلامتی عزت احترام ہمارا نام بلند کر سکتا ہے، ہمارے مسلک کا مذہب کا. ایک اچھے انسان کی سی صورت میں ہمیں معاشرے کے سامنے لا کے، معاشرے کے کٹہرے کے اندر لا کے مثبت شکل و صورت کے ساتھ مثبت عمل کے ساتھ رکھ سکتا ہے. ہم اپنے شعبے کے ساتھ، اگر مجھے کسی دور میں اچھی میں ڈرائنگ بنا لیتا تھا تو جب یہ کہا گیا کہ تو اگر آرٹس میں میٹرک کرے گا تو تیرا پتہ نہیں کون سا کزن ہے تو وہ کیا سوچے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ شوق کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں. مجھے ضد کر اپنے ساتھ اپنا مشن بنا لے. اب مشن اور ضد میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کس طرح سے آپ کی ضد آپ کا مشن بن گئی. دماغ میں وائرس اس طرح سے ڈالے جاتے تھے. ان چیزوں کو ہم لوگوں نے اپنے اندر ڈیولپ کیا بلکہ کروایا گیا. نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے. ہم کیا ہیں، ہم کیوں ایسے ہیں، اور ہم کہاں تک ایسے ہی رہیں گے. صرف ہمیں اس لمحے جا کے
زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہماری اپنی ضد کی وجہ سے ہمارے اپنے ہی ہم سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. وہ یاد بھی اس ایک شخص کی بات میرے اندر اپنے اس کے جو کہیں بھی بات کے جو پنجے آج تک میرے اندر گڑے ہوئے کہ میں اس چیز کو اتنی دفعہ کروں گا کہ لوگوں کو یہ چیزیں زبانی یاد رہنا شروع ہو جائیں گی. میں اس چیز کو ریپیٹ کر کے اتنی دفعہ چلاؤں گا کہ لوگ لاشعوری طور پر اس کو گنگنانا شروع کر دیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میری ضد ہے. میں ان کے منہ میں اپنے الفاظ رکھوں گا، بار بار ریوائنڈ ہوگا، ریورس ہوگا، پھر وہاں سے چلاؤں گا سلائڈ کہ جو میرا مقصد ہے، جو میں چاہتا ہوں. یہ میری ضد ہے. اور ہم لوگ اپنی تعلیمی کمی سمجھ لیں، اخلاقی کمی سمجھ لیں، آپس میں مل کے محفلوں میں بیٹھنے کی کمی سمجھ لیں، یا اپنے بڑے بوڑھوں کی کہی ہوئی باتوں کو جو اگنور کر کے ہم بھی جدت کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز کی کمی سمجھ لیں. پہلے وقت میں کہا جاتا تھا نا کہ بہت دور سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس کے جو چلنے کا انداز ہے یہ فلاں کے خاندان سے لگ رہا ہے، فلاں کا بچہ لگ رہا ہے، فلاں کا باپ لگ رہا ہے. اب وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اب آپ کی آئی ڈیز ہیں، یار یہ آئی ڈی مجھے اس کی لگتی ہے، یہ آئی ڈی فلاں کی ہو سکتی ہے. یہ دیکھا اس کے بولنے کا انداز، یہ دیکھو اس کی جو اس نے لفظ استعمال کیے ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. صاف اب ہم بدل گئے ہیں. اور اس بدلنے میں پتہ نہیں ہمیں کب پتہ چلے گا جیت کس کی ہوئی، ہار کس کی ہوئی، کون جیتا کون ہارا، کس نے کیا پایا، کس نے کیا کھویا. یہ وقت بتائے گا. اور ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ وقت ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم اپنی ضد سے توبہ کر لیں. ہماری ضد ہی ہماری اختتامی وجوہات کی وجہ بن جاتی ہے. ہمارے کہے ہوئے الفاظ ہمارے لیے ایک توق کی سی صورت بن جاتے ہیں جو ہمارے اپنے گلے کے اندر ہی پڑا رہتا ہے. بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ، بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ہر گھڑی ہر پل رحمت کا، عزت کا، برکت کا ہو. اللہ رب العزت ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھیں کہ جس میں ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سب سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یا وحدہ لا شریک ہماری ان بہنوں بیٹیوں کا بہتر سبب بنا دے کہ جو بہتر سبب کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں. آپ آسانیاں پیدا فرما دیں. جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، دشواریوں میں ہیں، برداشت کر رہی ہیں، لفظی کر بھی، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے وجود کو اس خاندان کے لیے باعث برکت بناتے ہوئے ان کو یہ شعور عطا فرمائے کہ یہ باری کل کو ان کے اپنوں کی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات پاک ان کی جہالت کو دور کرتے ہوئے ان کے بڑے الفاظ کو، طنز کے تیروں کو دور کرتے ہوئے ان کے دل میں ان بچیوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کے روزگار میں جلدی اور برکت عطا
فرماتے ہوئے وہ سبب بنا دے اور ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ جہاں کوئی بیمار ہے، جیسی بھی بیماری ہے، یا وحدہ لا شریک آپ شفا فرما دیجیے، آپ رحم فرما دیجیے، آپ خاص رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کی کمزوریوں اور برائیوں کو ہر وقت کریدنے سے، تلاش کرنے سے یا اللہ بچا لے، ہمیں لوگوں کے اوپر گندگیاں اچھالنے سے بچا لے، ہمیں لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے سے بچا لے۔ یا وحدہ لا شریک ہمارے اندر وہ صفات اجاگر کر دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر، ہماری باتیں سن کر، ہم سے مخاطب ہو کر ہم سے پیار کرنے لگے، ہمارے مذہب سے پیار کرنے لگے۔ یا وحدہ لا شریک ہمارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ جو تعویذ دھاگوں میں، جادو ٹونوں میں لگ چکے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ موجود ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ کون کب کہاں کیسے ہمارا دشمن بن گیا، ہماری تباہی مانگنے لگا، ہماری بربادی مانگنے لگا۔ ہمیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوا۔ یا وحدہ لا شریک ہم پہ اپنا خاص رحم فرما، ہماری مشکلات کو، ہماری دشواریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سے ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایسی بری بات، بڑھائی والی بات، انا والی بات، تکبر والی بات ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ان الفاظوں کو ہماری میموری سے ریموو کر دے، اس کے بدلے میں عاجزی والے الفاظ ڈال دے، ہمیں عاجز رکھ یا اللہ۔ یا اللہ ہم ان بڑے بولوں کا بدلہ نہیں چکا پائیں گے، ہم کسی پہ اٹھائی ہوئی انگلی کو اپنے اوپر جب اٹھے گی نہیں روک سکیں گے۔ یا اللہ پاک ہم پہ آسانیاں، بہت سی آسانیاں فرما دیں۔ جو بہن بھائی دوست احباب امتحانات دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، دیں گے، سب کے لیے اللہ کی ذات پاک بہتری فرما دیں۔ جو اپنی بہتر جاب کے لیے، جو اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما لے، ان کے لیے بہتری فرما دے۔ یا اللہ پاک جو احباب مجھے سن رہے ہیں، جن کی سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، یا اللہ جو جائز خواہشات، دعائیں ان کے دل میں ہیں، ان کی سوچوں میں ہیں، ان کے خیالات میں ہیں، یا اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، اس دنیا فانی کو چھوڑ رہے ہوں، تیری بارگاہ سے نکل کے تیری ہی بارگاہ کی طرف آ رہے ہوں، ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔